الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ عزیزان محترم، سورہ ناس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جو آج کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 114واں اور آخری ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 114واں اور آخری سورہ ہے۔ جیسا کہ میں نے سورہ فلق پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ دونوں سورے جڑواں ہیں، ایک ساتھ نازل ہوئے۔ اگر دقیق نگاہوں سے آپ ان دونوں سوروں کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بات جو سورہ فلق میں ارشاد فرمائی گئی اسی بات کی تکمیل سورہ ناس میں کی گئی۔ اب میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ان آیات کے الفاظ پر رک کر ہماری گفتگو مکمل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، حبیب کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں رب الناس کی، انسانوں کے رب کی، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، ملک بادشاہ، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، مقصود حقیقی کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے بچ کر؟ من شر الوسواس الخناس، وہ وسوسہ پیدا کرنے والا جو غیر مرئی ہے اور نظر نہیں آتا، اس کے شر سے بچ کر اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہے کون؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ وسوسہ پیدا کرنے والا ہے جو انسانوں کے صدور میں، سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ پیدا کرنے والا جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔ بھائی عجیب و غریب منزل قرآن فہمی کی یہ ہے کہ اگر آپ سورہ فلق پہ غور کریں تو اس پورے سورے میں پروردگار عالم نے اپنے لیے کل ایک نام استعمال کیا، رب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق، ایک ہی نام ہے نا اس کا، اور 4 شر گنوا دیے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یعنی ایک شر تو عام ہے، ومن شر ما خلق، ہر شے جو خلق ہوئی ہے اس کے شر سے بچا لے۔ اس کے بعد 3 خصوصی شر ہیں، تو ایک نام اور 3 شر۔ وہ جو عام شر تھا اس کی فہرست دے دی نا، رات کی تاریکی کا شر، گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کا شر، اور حسد کرنے والے کے حسد کا شر۔ تو ایک رب الفلق اور 3 شر، یعنی خدا کا ایک نام اور 3 شر۔ اب بالکل بے عین ہی اس کا برعکس اس آیت میں کہ خدا کے 3 نام، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور شر ایک، من شر الوسواس۔ اب یہ ہے قرآن فہمی کی بنیاد، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس نقطۂ نظر سے اور اس زاویے سے قرآن پہ غور کریں کہ سورہ فلق میں شر 4 ہیں، یعنی کم سے کم 3، میں نے اگر کیا نا کہ ایک عام ہے اور 3 خاص ہیں، تو اگر 4 بھی لے لیں تو شر 4 اور اللہ کا نام 1۔ اور اس کے برعکس اس سورے میں کیا ہے کہ اللہ کے نام 3 اور شر 1۔ بھئی آخر بات کیا ہے نا قابل غور بات؟ تو عزیزو، سورہ فلق کو سورہ ناس سے اگر الگ کر کے آپ دیکھیں گے تو کبھی یہ سورہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ سورہ ناس سورہ فلق ہی کی تکمیل ہے۔ کن شروں سے بچنے کے لیے آپ کو کہا سورہ فلق میں؟ مخلوقات کا شر، تاریکیوں کا شر، رکاوٹیں ڈالنے والوں کا شر، حسد کرنے والوں کا شر، یعنی جو شر آپ کو پہنچ رہا ہے اس سے بچنے کی دعا سورہ فلق میں ہے۔ اور جو شر آپ پہنچا سکتے ہیں وسوسے کے ذریعے، بھئی آپ کے دل میں وسوسہ آ گیا اور آپ نے دوسرے کو نقصان پہنچا دیا، تو جو شر آپ کو پہنچ رہا تھا اس سے بچنے کی دعا سورہ فلق میں بتلائی، اور جو شر آپ پہنچا سکتے ہیں دوسروں کو اس سے بچنے کی دعا سورہ ناس میں آپ کو بتلائی گئی۔ اللہ پیغمبر کے مددگار ہیں دونوں، قرآن و علم کا معیار ہے